ہم اپنے عظیم مہمان گرامی عالم ربانی ماشاءاللہ جو خود انہوں نے ماشاءاللہ خود بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، درس نظامی کے حوالے سے بہت ساری کتابیں آپ لکھ رہے ہیں اور چھپ بھی چکی ہیں بہت ساری، اور اس کے ساتھ ساتھ مصباحی ویلفیئر مشن کے تحت الحمدللہ بہت سارا کام آپ کر رہے ہیں، یتیموں کے حوالے سے، غریبوں کے حوالے سے، مسکینوں کے حوالے سے۔ ابھی فی الحال چشتیہ یتیم خانہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، یتیم خانہ اوفنیج الحمدللہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اظہر العلوم کے نام سے ایک عظیم ادارہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے سایہ فقہ و تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ میری مراد فخر گجرات استاذ العلماء حضرت علامہ محمد یونس مصباحی صاحب ہیں، آپ تشریف لائیں گے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات پر روشنی ڈالیں گے۔ علماء ذوی الاحترام، بالخصوص ہمارے رہبر و رہنما حضرت علامہ مولانا اقبال صاحب قبلہ، حفاظ کرام، مشائخ اعظام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں مسجد نور الاسلام کی کمیٹی کا اور علماء اور اماموں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ مجھے حق کہنے، سب کو حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کے یہ جو جلسے ہیں یہ نسبتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ کہیں چھٹی کے نام سے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کہیں 11ویں کے نام سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور کہیں 12ویں کے نام سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ فقط اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نسبت ان سے مضبوط ہو جائے، ان کا نام ہمارے دل و دماغ میں رہے، اور جب نام رہتا ہے تو آدمی کے دماغ میں یہ بھی آتا ہے کہ میں دیکھوں یا پڑھوں ان کی سیرت کیا ہے، تو آدمی سیرت پر بھی جانے کی کوشش کرتا ہے۔ نام ہی نکل جائے تو پھر آدمی کام کی طرف بھی نہیں جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے کام کو یاد رکھنے کے لیے اس کے نام کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے علماء و مشائخ نے عرس کے نام سے ہم لوگوں کو جو ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہی ہے کہ بزرگان دین کے نام بھی ہمارے دماغ میں رہتے ہیں، اور نام کے ساتھ ان کے کاموں کا بھی تذکرہ ہماری محفلوں میں ہوتا رہتا ہے، اور یہ سب کا سب ہم لوگوں کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور ہمیں عقائد اہل سنت پر ثابت رکھنے کے لیے بہت بہت مفید ہے۔ اور
اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں کو اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شبہ لاحق نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی اور حسینی سادات میں شمار ہوتے ہیں، یعنی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نسلاً بھی ان کا تعلق ہے، اور دنیا میں آپ سروے کریں تو آپ کو زیادہ تر مشائخ وہ ملیں گے کہ جن کا تعلق نسلاً نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہے، اور اللہ نے ان کو ولایتوں سے نوازا اور انہوں نے اپنی خلافت میں شامل کر کے غیر سادات کو بھی اس فیض کو آگے بڑھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑی سخاوت ہے۔ سخاوت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سخاوت مال اور ایک ہوتی ہے سخاوت حال۔ عام طور پہ ہم سخاوت میں صرف مال ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں مال دیا جائے تو یہ سخاوت بڑی اچھی ہے، حالانکہ صرف مال کی سخاوت نہیں، مال تو سخاوت کا ایک حصہ ہے۔ آدمی اللہ کے دین کے لیے ٹائم دیتا ہے تو یہ بھی تو سخاوت ہے نا، کہ وہ دنیا کا کام کر کے پیسہ کما سکتا تھا، اس نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ کے دین کے لیے کام کیا تو وقت کی قربانی پیش کی، یہ بھی تو اس کی سخاوت ہے۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، یہ بھی آپ کی سخاوت ہے کہ بھئی محفل میں آپ آئے ہیں تو یہ جلسہ چل رہا ہے، آپ ایک بھی نہ آتے تو بھلے جلسے کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن آپ تشریف ہی نہ لاتے تو جلسہ ہوتا کیسے؟ یا تو معذرت کرنی پڑتی کہ آپ لوگوں کو مدعو تو کیا گیا تھا، لیکن کیا کرے آڈینس میں سے کوئی آیا نہیں، اس وجہ سے جلسہ نہیں رکھا جا رہا ہے۔ یا پھر وہ ٹیلی ویژن کے اوپر لوگ ہوتا ہے نا کہ وہاں اسٹیشن پہ کوئی نہیں ہوتا ہے، اکیلے ہی آدمی بیان کر لیتا ہے، پھر وہی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی بھی سخاوت ہے کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے اس مجلس میں آئے اور آپ نے بھی غوث پاک کے ماننے والوں میں اپنے آپ کو درج کروایا۔ یہ معمولی مت سمجھو، یہ نسبتیں جو ہیں نا وہ یہاں تو کام کی ہیں، اس سے زیادہ اس کا کام جو ہے وہ آخرت میں بننے والا۔ دنیا ہے، دنیا میں تو سب چلتا ہی رہتا ہے، آخرت تو ہمیشہ کی ہے، پھر وہاں سے منہ نہیں ہونا ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ الحمدللہ یہ وہ نسبتیں ہیں کہ آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گی۔ اس لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسبت کا فائدہ یاد دلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے خاص ہے۔ سب کے لیے تو کریں گی، درجات کی بلندی کریں گے، لیکن کبیرہ گناہ کرنے والے اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھیں تو یہ مت سمجھنا کہ تو نے عمل نہیں کیا تو نسبت ٹوٹ گئی۔ ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صرف کفر سے نسبت ٹوٹتی ہے، جب تک آدمی مومن رہتا ہے کتنا بڑا گنہگار ہو جائے مگر نبی سے بھی نسبت باقی رہتی ہے، اور جن جن بزرگوں سے اس نے اپنے آپ کو ملایا ان سے بھی نسبت باقی رہتی ہے۔ ایمان سلامت ہے تو نسبت ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ گناہ ضرور ہے ناکامی کی دلیل کہ وہ ناکام ہے لیکن کٹا ہوا نہیں ہے۔ پتنگ جو ہوا میں چلتی ہے نا اوپر پہنچ جاتی ہے، وہ ہلکی بھی ہوتی ہے، بھاری بھی ہوتی ہے، قیمتی بھی ہوتی ہے، معمولی بھی ہوتی ہے، مگر ہوا نے آپ نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے، ہوا میں چل گئی تو اڑ رہی ہے، وہ کٹے گی کب؟ جب کہ اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اب وہ کٹ گئی، وہ چاہے کتنی بھی بلند ہوگی تھوڑی دیر اڑے گی، اس کے بعد میں زمین پہ گر جائے گی، لیکن جب تک پتنگ چڑھانے والے کے ہاتھ میں رسی ٹوٹے گی نہیں وہاں تک وہ پتنگ گرنے والی نہیں ہے۔ تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، فتویٰ رضویہ 21 والیوم کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں جس کا میں خلاصہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نسبتیں کفر سے ٹوٹتی ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو سلامت رکھے، تو جتنی بھی نسبتیں لے کے تم چلتے ہو ساری نسبتیں بروز قیامت تمہارے کام آنے والی ہیں۔
تمہارے کام آنے والی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بیعت کا ایک سلسلہ ہے وہ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے، یہ نہیں کہ بس صحابہ مومن بن جاتے تھے اور آگے بیعت نہیں کرتے تھے، حالانکہ صحابہ تو بار بار رسول اللہ سے بیعت کرتے تھے، کوئی بھی نیا معاملہ آتا تھا حضور سے بیعت کرتے تھے، کوئی بھی عہد و پیمان ہوتا تھا حضور سے بیعت کرتے تھے۔ کئی بیعتوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، جیسے بیعت رضوان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محبوب، آپ سے جو لوگ بیعت کرتے ہیں نا وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اور میرے محبوب، تیرے ہاتھ کو ہم نے اتنا عظیم بنایا کہ دکھنے میں تو تیرا ہاتھ ہے، مگر جب ہم اپنی وحی کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں تو تیرے ہاتھ کی قدرتوں کا اظہار ہم کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے صحابہ، جس نبی کے ہاتھ کو تم نے اپنے ہاتھوں پر رکھوایا، اس کو معمولی مت سمجھنا، دکھنے میں نبی کا ہاتھ ہے، حقیقت میں خدا کی قدرتوں کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پہ رکھا گیا۔ بیعت کا ذکر بھی فرمانا، اور نبی کے ہاتھ کو کیا فرما؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ یہ صحابہ تمہارے ہاتھ پر، میرے مولا نہیں، نبی کا ہاتھ۔ کہا تم نے نبی کو الگ کب سمجھا؟ محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ اللہ نے خود فرما دیا، محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، نبی کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میں کنکریاں اٹھا کر کے کافروں پہ ماری، وہ کافر سب مبہوت ہو گئے، ان کی آنکھوں میں سب میں دھول چلی گئی، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بھاگ گئے سب کے سب۔ تو اللہ فرماتا میرے محبوب، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت، جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکی۔ سیدھی بات ہے، نبی پھینک رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، نبی نے کنکریاں اٹھائی اور پھینکی، ما رمیت اذ رمیت وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ میرے محبوب، تم نے جو پھینکا وہ رب نے پھینکا۔ نبی کے عمل کو خدا اپنی طرف منسوب کر کے بیان کر رہا ہے، نبی کے درجہ اور مقام کو بتانے کے لیے کہ وہ خدا کا کیسا نائب ہے، کیسا خلیفہ اعظم ہے، کہ جس کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، سمجھانے کے لیے، تاکہ اس ہاتھ کی قدرتوں کو تم سمجھ سکو کہ اللہ نے اس ہاتھ میں وہ قدرت رکھی ہے کہ اگر وہ چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اور سورج کو پلٹانے کو کہے سورج پلٹ کے واپس آئے۔ اور بخاری کی حدیث، میرے آقا مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، سورج گرہن کی نماز، چالو نماز میں، بخاری میں حدیث ہے، بالکل ابتدائی ابواب میں، طہارت کے ابوابی میں یہ حدیث ہے۔ ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھایا اور نماز میں پھر رکھ دیا۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا کہ حضور، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ نماز میں کوئی ادا بدل گئی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا آپ نماز میں ایسا کر رہے تھے اور پھر آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، پھر باندھ دیا، اور ہم کو پتہ نہیں چلا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ، جنت میرے سامنے تھی، میں نے ہاتھ بڑھایا، بخاری کی حدیث ہے، وہ انکار کرے گا؟ صرف بخاری سے مانتے ہیں لوگ، جو پرابلم میں آتے ہیں وہ بخاری سے بتاؤ نا، یہ بخاری سے بتا رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھایا، وہ کہا میں نے جنت کے اندر گریپس کا بنچ پکڑا اپنے ہاتھوں میں، پھر میں نے چاہا کہ اسے توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا نا تو قیامت تک تم کھاتے ختم ہی نہیں ہوتا۔ کاش میرے نبی نے ایسا کر لیا ہوتا نا تو جنت کے گریپس ہمیں دنیا میں بھی دیکھنے کو مل جاتی۔ میرا آقا فرماتے میں نے لیا، توڑ لیتا، پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ نہیں، اللہ نے اسے غیب رکھا ہے تو اسے غیب ہی میں رہنے دوں، پھر میں نے اپنا ہاتھ اپنی جگہ پر کر لیا۔ کسی صحابی نے انکار کیا؟ میرا آقا مسجد میں ہے، حالت نماز میں ہے، جنت یہاں کہاں، 7ویں آسمان پہ جنت ہے، جنت الماوا یہ سدرۃ المنتہا کے پاس میں ہے، میرے آقا وہاں تک ہاتھ کیسے جائے؟ ہم تو دیکھ رہے تھے کہ مسجد کی سیلنگ کو بھی آپ کا ہاتھ چھو نہیں رہا تھا، اور آپ کہہ رہے جنت میں گیا۔
کسی صحابی نے انکار بھی نہیں کیا، اعتراض بھی نہیں کیا۔ 1400 سال سے یہ حدیث بخاری میں چل رہی ہے، کسی عالم نے اس پر انکار نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ جس ہاتھ کو رب نے کہہ دیا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے صحابہ تم نے جس ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھوایا یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی قدرتوں کا مظہر تمہیں دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ اس لیے کسی نے انکار نہیں کیا۔ سیلنگ تک نہیں پہنچا لیکن جنت میں پہنچ گیا۔ تو جس نبی کا ہاتھ یہاں رہتے ہوئے جنت تک جا سکتا ہو، اس نبی کا ہاتھ یا رسول اللہ کہنے کے بعد اپنے ماننے والے امتی تک نہ پہنچے، یہ گمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے گمان ہو سکتا ہے؟ جو لوگ انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ کہنے کا، ان کے سامنے بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں، کتاب الطہارت میں حدیث کہ بھائی حضور نے ایسا کیا تھا، یہ تو بالکل صحیح ہے، بخاری میں ہے اور بالکل اوپن ورز میں حدیث ہے، تو جنت تک حضور کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، تو یا رسول اللہ کہنے کے بعد مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، تو کیا میں زیادہ دور ہوں یا جنت زیادہ دور ہے؟ تو جنت تک تو صحابہ یا رسول اللہ اس لیے کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری میں، مسلم میں، تمام احادیث کی کتاب میں تشہود یہ موجود ہے نا۔ وہ کہتے ہیں حضور کے جانے کے بعد بدلا تھا، وہ جس نے بدلا وہ جانے، لیکن روایت تو یہی آئی، ائمہ مجتہدین نے نہیں بدلا ہے، اسی پر چلتے رہے۔ اور میں کہتا ہوں چلو بدلنا تھا تو نبی کے پیچھے ہمیشہ صحابہ رہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ جہادوں میں جاتے تھے، حضور کبھی نہیں بھی جاتے تھے تو وہاں بھی تو تشہد پڑھی جاتی تھی نا، السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر کے۔ تو کسی صحابی نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ میرے آقا آپ تو مدینہ میں ہیں، میں جہاد کے لیے کہاں پہنچا ہوا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، میں نماز پڑھوں تو آپ کو السلام علیکہ ایھا النبی کیسے کہوں؟ مگر ترمذی کی حدیث ہے، قربان جاؤ میرے آقا نے ارشاد فرما انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جسے تم نہیں سنتے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حوض اسے میں اپنے منبر سے دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو منبر سے دیکھ رہا ہوں۔ جنت کی حوض، جنت کے حوض کا نام ہے، اس کی برانچز باہر بھی آئیں گی میدان محشر میں، لیکن جنت کی ایک نہر کا نام ہے حوض کوثر۔ حضور کیا فرماتے ہیں، میں اپنے منبر سے اپنے حوض کوثر کو دیکھتا ہوں۔ اب تصرف کا تو ثابت ہو گیا بخاری والی حدیث سے، یا رسول اللہ کہنے کا ثبوت ہو گیا، اور کسی حدیث کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ہمارے علماء کتاب لکھتے ہیں یا رسول اللہ کہنے کے لیے الگ دلائل کی، مگر میں کہتا ہوں کہ اس دلیل کے بعد کسی اور دلیل کی یا رسول اللہ کہنے پہ ضرورت نہیں، کہ جنت تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے، مجھ تک کیوں نہیں پہنچ سکتا۔ جہاں تک نظر کی بات ہے تو میرے آقا فرماتے میں اپنے جنت کی نہر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جنت تو 7ویں آسمان پر ہے اور آپ یہاں سے اپنے حوض کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک نے بھی سوال نہیں کیا۔ کیوں نہیں سوال کیا؟ کیوں نہیں سوال کیا؟ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی، میرے صحابہ اپنے رکوع اور سجدوں کو صحیح صحیح کرو، قسم خدا کی میں اپنے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں، اپنے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، چلو یہ تو پاس میں ہے اس لیے دیکھ رہے ہیں، لیکن پیچھے سے دیکھنا ایک معجزہ ہی ہے۔ لیکن حوض کوثر کو دیکھنا، تو جو نبی اپنی نگاہوں سے حوض کوثر کو دیکھے وہ مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے امتیوں کو کیسے نہیں دیکھ سکتا ہے؟ یا رسول اللہ کہنے کے لیے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، یہ بخاری کی حدیثیں اس دلیل میں کافی ہیں۔ لیکن ہم الجھتے ہیں تو ہم وہی پروف لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں یا کا ذکر ہو تو ہم کہتے ہیں یا کہنا جائز ہے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث کہ جس نبی کا ہاتھ
जन्नत तक पहुंच सकता हो और जिस नबी की निगाह हौज़े कौसर को देख सकती हो, तो अल्लाह ने दुनिया और जमीन के किसी खित्ते को इतना दूर नहीं रखा जितना यहां से जन्नत को रखा है। और सहाबा मान रहे हैं, हाँ मेरे आका आप कहते हैं तो यकीनन हौज़े कौसर आप देख रहे हैं, और आप कहते हैं तो यकीनन हम मानते हैं कि जन्नत का खोशा आपके हाथ में है और वहां आप तसर्रुफ फरमा रहे हैं, वहां तसर्रुफ फरमा रहे हैं। और बुजुर्गान दीन ने अपने ज़माने में यही किया, जिसको आज जो अहले हदीस हैं और दूसरे बातिल फ़िरके के लोग हैं ना, वो खुद समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? इसलिए नहीं समझ पा रहे कि उनमें कोई वली है ही नहीं, और वली होगा कहाँ से? वली होगा कहाँ से? हमारे आला हज़रत ने फरमाया कि वली होने के लिए पहली शर्त तो मोमिन होना है, और उन्होंने अपने बातिल अकायद व नज़रियात की बुनियाद पर नबी से निस्बत ही को काट दिया है। तो विलायत आने का सवाल नहीं है। विलायत तो हज़रत मौलाए कायनात की बारगाह से आती है, उसके बाद 12 इमामों में पहुंचती है, और हज़रत हसन अस्करी के बाद में उसकी इजाज़तें हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचती हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने भी इसको लिखा है। और एक लुत्फ़ की बात ये है कि इस्माइल दहलवी ने हर बात में शिर्क की बात की है, और गौसे आज़म की फजीलत में ये बात लिखी हुई है सिरात मुस्तकीम में, क्या कि विलायतों की तकसीम मौलाए कायनात की बारगाह से, उसके बाद 12 इमाम मुसलसल जो हैं, और उसके बाद ये मनसब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता फरमा दिया गया। अब ये मनसब इमाम महदी के आने तक गौसे पाक के पास रहेगा। जिसको भी विलायत मिलनी है उसमें इजाज़त गौसे आज़म की शामिल रहेगी, शामिल रहेगी। तो जाहिर सी बात है, जो गौसे पाक को ही ना मानता हो, विलायत वहाँ तक जाएगी, इजाज़त तो वहीं से लेनी है। इसलिए वो कट गए, जितने भी बदअकीदा हैं ना वो कट गए। इसलिए आज तक वो अपने पास विलायत ला ही ना सके, जो है ही नहीं। गिरोह में एक के भी पास होना तो एग्जाम्पल दूसरे के लिए बनता है, मगर किसी के पास ना हो तो एग्जाम्पल बनेगा कैसे? तो वो लोग मुनकिर हो जाते हैं। और जो औलिया किराम दुनिया में आए ना, वो नबी पाक के मोजेज़ात को अपनी करामतों से साबित करते हैं। बल्कि ये कह लो कि करामत जो है वो मोजेज़ा की एक दूसरी सूरत है, कि नबी के हाथ से जाहिर हो तो वो मोजेज़ा, और नबी के फैज़ान से उनके मानने वालों के हाथ से जाहिर हो, जिसको दर्जे विलायत मिला हो तो उसी को करामत कहते हैं। तो एक मोजेज़ा की एक सूरत है। तो उन्होंने क्या, बुजुर्गान दीन की आप सीरत पढ़ो, सारी किताबें खंगाल डालो। बल्कि मुझे तो हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये बात बड़ी पसंद आती है। आप फरमाते हैं कि बदअकीदा लोग आपसे बहस करते हैं तो उन लोगों से कहो कि आओ मैदान में, तुम सारे बुज़ुर्गों की किताबें सामने रखो और हम सारे बुज़ुर्गों की किताबें सामने रखते हैं। मगर वो तो बुज़ुर्गों को मानते नहीं, इसलिए किताब भी नहीं ला पाएंगे। वो तो उसे इतना कहेंगे कुरान में या हदीस में आगे क्या है, कुछ भी नहीं इनके पास। तो आप फरमाते हैं फिर उनसे कहो कि हर ज़माने में अल्लाह के दीन के बचाने वाले रहे हैं। कभी कोई एक आदमी रहा तो उसे मुजद्दिद कहा गया, और सारे वलियों पर फौकियत ले गया तो उसे गौस कहा गया। बाकी जितने इलाके में जितने भी उलमा हैं ना, वो सब के सब अल्लाह के दीन के मुहाफिज हैं, और हम लोग हिज़्बुल्लाह हैं। अला इन्ना हिज़्बुल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून, अल्लाह का जो गिरोह है वो कामयाब गिरोह है। आप ये मत समझो कि हम लोग आर्मी से बाहर हैं। जैसे कंट्री की आर्मी होती है ना, आप तो आराम से बैठे हैं, सोते हैं, कुछ भी नहीं, आपको मालूम नहीं है। आर्मी वाले हिफाजत करते, किसी को बॉर्डर में आने नहीं देते हैं, हर प्रॉब्लम को वहाँ से रोकने की कोशिश करते ताकि आप सलामत रह सको। उलमाए किराम भी ऐसा ही करते हैं कि दीन की हिफाजत के लिए हर काम खुद करते हैं। और अभी कोई चैलेंज कर दे कि वो अहले सुन्नत को हम सही नहीं मानते, अहले सुन्नत गलत है, अगर किसी के पास में हिम्मत हो तो मैदान में आओ और आकर के हमसे बात करो, तो कौन आएगा? उलमा जाएंगे ना। हम उसके ऐलान को पहले कबूल कर लेंगे, हाँ हम अहले सुन्नत हैं, हम हक हैं, हम अपने दिन के मुहाफिज हैं। इसलिए ये मत समझो कि एक का एहसान, दो का एहसान, पूरी सदी में हर आदमी का अपने दीन के लिए कारनामा है, वो सबके लिए एहसान, आने वाली नस्लों के लिए एहसान।
اور دین کے کام کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ بھی اس سے باہر نہیں ہیں, آپ بھی اس سے باہر نہیں ہیں. ہم مناظرہ کرنے جائیں اور ان کی عوام میں ہزاروں لوگ ہوں اور ہمارے اندر 50 بھی نہ ہو, تو مجھے یہ تو ڈر لگے گا نا کہ اچانک چلو ہم حق ہیں, ثبوت تو کریں گے, لیکن آگے پیچھے کچھ ہو گیا, مارا ماری ہو گئی, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے تو 50 ہی ہے, ان کے تو 500 ہیں. اس لیے آپ یہ بھی مت سمجھو کہ ہم لوگ ثبوت دیں گے, لیکن ہمارے ثبوت پر زیادہ وزن آپ کا بھی پڑے گا. اس لیے عوام اہل سنت بھی اس مدد سے خارج نہیں ہے, آپ بھی دین کے معاون ہو. علماء کا بھی احسان ہے, عوام کا بھی احسان ہے, اس لیے سب کا احسان مان. دیکھو قرآن نے اس احسان ماننے کو کیسے سمجھایا. ہمارے سمجھنے کے زاویے الگ الگ ہوتے ہیں, اس لیے پرابلم آتا ہے. زاویہ درست ہو جائے تو پرابلم ہی ختم ہو سکتا ہے. بھئی کوئی میرے کام نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام کا ہی نہیں ہے. میرے کام کا نہیں ہے لیکن دین کا کام کرتا ہے تو میرے دین کے تو کام کا ہے. ہر مومن دین کے کام کا ہے. کم سے کم یہ تو کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں, کم سے کم یہ تو کہتا ہے میں غریب نواز کا ماننے والا ہوں, کم سے کم یہ تو کہتا ہے میں غوث پاک کا چاہنے والا ہوں. آپ سب مانتے ہیں تبھی تو یہ محفل قائم ہے نا. اگر ہم منکر ہو جاتے تو یہ محفل ہوتی نہیں. جیسے دوسری مسجدوں میں کبھی نام بھی سننے کو نہیں ملتا کہ کون غریب نواز اور کون غوث اعظم. پتہ یہ چلا کہ ہر ایک کا دوسرے کے لیے احسان ہے اور سب مل کے دین کا کام کر رہے ہیں, تو دین کے معین و مددگار میں سبھی کا شمار. قرآن کیسے سمجھاتا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. یہ قرآن ایک زاویہ بتاتا ہے کہ احسان سب کا ہے. نبی کے بعد کوئی نبی اب آنا نہیں ہے, تو 600 سال کے اندر عیسائی سب کے سب گمراہ ہو گئے, کتابوں کو بدل دیا, اور 1400 سال سے طویل عرصہ گزرا, دین محفوظ, قرآن محفوظ, رسول اللہ کی حدیثیں محفوظ, اور اس سے جو مسائل کا استنباط کیا گیا وہ کتابی صورتوں میں محفوظ. یہ کیسے ہوا؟ نبی تو ہے ہی نہیں, اب نیا نبی آنے والا نہیں ہے, مگر پھر بھی کتاب کی حفاظت کے لیے کام کون کر رہا ہے؟ میں نے ایک عالم دین کا ایک بیان سنا تو مجھے بہت اچھا لگا. وہ لوگ کہتے حافظ قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کا حفظ کرنے والا. حقیقت میں ہوتا ہے قرآن کی حفاظت کرنے والا. حافظ قرآن کا مطلب قرآن کی حفاظت کرنے والا. کوئی آدمی یاد کر کے حفاظت کرتا ہے, کوئی آدمی تلاوت کر کے حفاظت کرتا ہے. عوام تلاوت کر کے حفاظت کرتی ہے, ایک حافظ اسے منہ زبانی یاد کر کے حفاظت کرتا ہے. ایک قاری قرآن اس کو اصول و ضوابط کے ساتھ محفوظ رکھ کر اس کی حفاظت کرتا ہے. علماء دین ان کے معنی اور مطالب کے محافظ بن کے رہتے ہیں. فرماتے ہیں حافظ قرآن میں اللہ نے سب کو شامل فرمایا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم حفاظت کرنے والے, یہ جمع کا صیغہ ہے, ہم حفاظت کرنے والے. خدا فرماتا ہے میں بھی حفاظت کرتا ہوں, لیکن اے اہل ایمان میرے اس فضل کے اوپر میرا شکر ادا کرو کہ میں نے اہل ایمان کو بھی حفاظت کے اندر شامل فرما لیا. سب حافظ قرآن ہے, کوئی تلاوت کر کے حافظ ہے, تو کوئی یاد کر کے حافظ ہے, تو کوئی معنی اور مطالب کی حفاظت کر کے حافظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم سب اس میں شامل ہو گئے, شامل ہو گئے, سب کا احسان. تو اللہ کیا فرماتا؟ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, جو لوگ بعد میں آئے, یقولون, وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, اے اللہ ہمیں بخش دے, ہمیں بخش دے. لیکن صرف اپنے اوپر مت جاؤ, ہمیں بخش دے. ارے تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے دین کی حفاظت نہ کی ہوتی اور اس دین کو محفوظ نہ رکھا ہوتا تو تم خود بتاؤ تم مومن و مسلم ہوتے؟ اگر انہوں نے حفاظت کی ہے نا پورے 100 سال کے اندر, تب چل کے وہ محفوظ دین میرے پاس آیا. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بیچ میں کسی کا سہارا نہیں. اللہ فرماتا ہے ایسا مت کرنا,
ہر صدی میں سارے علماء کا احسان رہا، سارے حفاظ کا رہا، ساری عوام کا رہا. انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، دین کے مدرسوں کو آباد کیا، عوام نے چندہ دیا، ادارے بنائے، علماء نے وہاں بیٹھ کے پڑھایا. اس لیے عوام بھی دین کی مددگار ہے اور علماء بھی دین کے مددگار ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایک کو بھی مت بھولنا. ایک زاویہ قرآن دے رہا ہے کہ کیسے دین آگے بڑھتا ہے اور کیسے کیسے ہم سب کا شکر ادا کریں گے. والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے میرے مولا ان سب کو بھی بخش دے. اس لیے کہ تیرا دین میرے دامن میں محفوظ ایسے ہی نہیں ہے. مجھ سے پہلے آنے والوں نے اس دین کے اوپر کام کیا تھا، انہوں نے محفوظ رکھا، تو وہ محفوظ دین میرے بھی دامن میں آیا. اے میرے مولا اگر دین محفوظ میرے دامن میں ہے تو وہ اکیلے میری وجہ سے نہیں ہے، مجھ سے پہلے ہمارے علماء نے کام کیا، ہمارے مشائخ نے کام کیا، ہمارے سادات نے کام کیا، ہماری عوام نے کام کیا، سب نے مل کر دین کی حفاظت کی تو آنے والی نسل تک وہ دین محفوظ پہنچا، اور وہ حفاظت کریں گے تو ان کے آنے والی نسل تک محفوظ پہنچے گا. تو ہمیں طریقہ قرآن نے سکھا دیا، اکیلے دعا کر کے صرف اپنی بخشش بچ چاہنا. تجھ پر جن لوگوں کا احسان ہے پہلے ان احسان والوں کو یاد رکھ کہ انہوں نے محفوظ رکھا ہے اور تم تک پہنچایا ہے. تو جب جب تجھے اپنا دین یاد آئے تو اس دین کے یاد آنے کے ساتھ اس دین کے لیے کام کرنے والوں کو پہلے یاد کر لینا. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور پھر فرما وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا کینہ اے اللہ ہمارے دل میں پیدا مت کرنا. اس لیے کہ ایمان والا تیری بارگاہ میں اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس نے اللہ کو مان لیا، اس کے رسول کو مان لیا، اور دین جو پہنچا گیا ہے اس دین کے تمام ضروریات کو تسلیم کر لیا ہے. تو اس کا درجہ تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا اونچا ہو گیا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن جنت میں جائے گا. اجماعی مسئلہ ہے، ہر مومن جنت میں جائے گا، فاسق ہو تب بھی، گنہگار ہو تب بھی، زندگی بھر لایانی کاموں میں مشغول رہنے والا ہے، پھر بھی ایک مومن بھی ہمیشہ کا جہنمی نہیں ہے. مومن ہے تو جنت بالیقین اس کو ملے گی. یہ اجماع اہل سنت کا مسئلہ ہے، اور جو اس کا انکار کرے یا کافر ہوگا یا گمراہ بدین ہوگا. مومن ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہے گا، جنت اس کے لیے لازم قرار دے دی گئی ہے. کیوں لازم قرار دی گئی ہے؟ اس لیے کہ بھلے تو عمل نہیں کرتا تو کامیاب نہیں ہے، لیکن ایمان کے ساتھ نسبت سلامت ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بالآخر اگر تیرے اعمال اچھے ہیں تو ہم تیرے اعمال کے نام پر تجھے جنت میں سیدھے ہی پہنچا دیں گے، لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں تو تجھے مایوس نہیں کریں گے. اس لیے کہ ایک عظیم نسبت ایمان کے نام سے ہم نے تمہیں دی تھی، تم نے اس کو سلامت رکھا ہے، لہٰذا اس ایمان کی نسبت کا فیض تمہیں ملے گا، اور تمہیں جنت میں پہنچا کر رب کہے گا کہ میرے نبی کے ماننے والے دوزخ میں ہمیشہ نہیں جا سکتے. نبی کے ماننے والے کے لیے اللہ نے ان کو شفاعت کا تمغہ دے کر کے یہ تو فرما ہی دیا ہے کہ سب کی شفاعت کریں گے. فرما گیا کہ جو لوگ صرف لا الہ الا اللہ کہے ہیں ان کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، بالآخر رب ان کو بھی نجات دے دے گا اور وہ بھی محروم جنت سے نہیں رکھے جائیں گے. دونوں نسبتوں کا لحاظ کر لیا گیا نا. نسبت رسول کا بھی لحاظ ہوا، خدا کی نسبت کا بھی لحاظ ہوا. جہاں نہیں پہنچا دین وہاں اس کے لیے ہے، لیکن جہاں پہنچا ہے وہاں نبی درمیان میں رہے گا. نسبت باقی ہے تو نجات ہے. تو اللہ نے فرما سب کو یاد رکھو، ایک کو بھی مت بھولو. تو سارے بزرگوں کو لے کے ہم چلتے ہیں، کسی کو چھوڑتے ہیں کیوں؟ چاہیے قرآن کا یہی فارمولا کہ کسی کو چھوڑنا میں سب کی قربانی. اس لیے ہمارے علماء نے ہمیں کیا سکھایا کہ دیکھیں یہ غوث اعظم کی محفل ہے، ہم لوگ اگر چاہیں تو صرف یہ کر سکتے ایصال ثواب میں کہ سب کچھ پڑھا جائے، اس کے بعد میں کہہ دے کہ اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میں صرف اور صرف حضور غوث پاک کی روح کو پہنچاتا ہوں.
صرف حضور غوث پاک کو, باقی کسی کو نہیں. کہہ سکتے ہیں نا, لیکن ہمارے علماء سکھانے ایسا مت کرو. کیا کرو؟ سب سے پہلے اپنے نبی کی بارگاہ میں بھیجو, پھر نبی کے وسیلے سے سارے نبیوں کی بارگاہ میں بھیجو, پھر اس کے بعد سارے صحابہ, اہل بیت, تابعین, تبع تابعین سب کی بارگاہ میں پہنچاؤ. اس کے بعد سارے اولیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچاؤ. اس کے بعد جن کے نام کی محفل ہے یہ کہہ دو خصوصیت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں بھی پیش کرتا ہوں. یہ طریقہ کیوں سکھا؟ محفل سے غوث پاک کی ہے تو صرف ان کو عیسیٰ لے کر ثواب کروں, یہ سب کا نام اندر شامل کیوں کر رہا ہوں؟ کہا تمہیں معلوم ہے یہ سلیقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے. قرآن نے سکھایا ہے کہ میں دعا کروں تو ایک کو دوں تو ایک کی دعا کا ثواب, اور سب کو پہنچاؤں تو جتنوں کو پہنچایا ان کے لیے الگ الگ دعا کا ثواب. میں ایک کو قرآن پہنچاؤں, ایک پر میرا ثواب, اور میں ہزاروں مسلمانوں کو اس قرآن کے ثواب میں شامل کر دوں تو ہر مومن کو پورا ملے, اور مجھے میں نے 1000 کو دیا ہے تو 1000 کے برابر ملے. تو زیادہ ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سب کو شامل کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی مل جائے اور ہمارا ثواب اور زیادہ ہو جائے. یہ سلیقہ ہم کو قرآن نے سکھایا ہے. اس لیے ہمارے علماء نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں, مگر نئی کو اسلام دیکھنے کو نہیں کہتا, یہ کہتا ہے کتنی بینیفیشر ہے اسے دیکھ. نئی مت دیکھو, کتنی بینیفیشر ہے مذہب کے لیے اس کو دیکھو. تو ہمارے علماء نے, علماء اہل سنت نے یہ کرم کیا ہم پر کہ ہر نماز کے بعد میں الفاتحہ کہنا سکھا دیا. ہر نماز ختم ہو الفاتحہ کہو. کا دعا قبول ہوتی ہے تو صرف میں اپنے لیے مانگوں نا, پہلے مجھ پر احسان کرنے والے سب کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا تحفہ پیش کر دوں, اور پھر ان کے وسیلے سے میں رب کی بارگاہ میں مانگوں تو میری دعا بھی مقبول ہو جائے اور تمام محسنوں کا شکر بھی ادا ہو جائے. تو علماء اہل سنت کا بھی شکر ادا کرنا کہ انہوں نے یہ سلیقہ سکھایا نا. اگر نماز کے بعد الفاتحہ نہ کہا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھول جاتے, لیکن ہماری مسجدوں میں ہمارے علماء نے سکھا دیا کہ نماز کے اختتام پر الفاتحہ کہہ کے سب کو شامل کر لو. اے اللہ, مجھ تک دین پہنچنے میں سب نے حصہ لیا ہے, میرے مولا میں کسی کو نہیں بھولتا. ہر مومن و مسلم میرے ایصال ثواب میں شریک ہے, میری دعا میں شریک ہے, اور اس کے بعد میں اپنے لیے مانگتا ہوں. یہ سلیقہ ہم کو قرآن نے دیا, یہ سلیقہ ہم کو ہمارے علماء اہل سنت نے دیا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ ہم چلتے رہے نا تو کسی کو ہم معمولی نہیں سمجھیں گے. دیکھو ہمارے بزرگوں نے یہی کہ اپنی کرامتوں سے نبی کے کمال کو بتایا, کسی نے زوال کا ذکر ہی نہیں کیا. اور زوال پہ آدمی جائے گا کیسے؟ کمال کو ناپ لو تو کمال ختم ہوتا ہے تو وہیں سے زوال شروع ہوتا ہے. سیدھی بات, کمال کو ناپ لو کہ کہاں تک ہے, جب وہ حد ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ زوال کی حد شروع ہوتی کہ اب کچھ نہیں ہے. مگر کیا نبی کی حد کو ناپ سکتے ہیں کہ نبی کی حد کے کمال کہاں تک ہے؟ نہیں ناپا جا سکتا. اور ہمارے اعلیٰ حضرت تو فرماتے کہ ہمارے غوث پاک کا درجہ اتنا اونچا کہ ان کے کمالات کی حد ناپی نہیں جا سکتی ہے. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. میرے غوث پاک اولیاء صرف آپ کے قدموں تک پہنچ سکتے ہیں, چاہے اللہ نے ان کو کتنا درجہ دیا, کتنا مقام دیا, جو بات کی آپ کے بعد کے اولیاء ہیں, کتنا بھی مقام دیا, مگر وہ آپ کے ماتحت ہیں, وہ صرف آپ کے قدموں تک پہنچتے ہیں, آپ کے سر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو ایک مجدد 1000 کتابوں کو لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے میرے غوث پاک اگر سب ولی بھی ہیں تو آپ کے قدموں تک ہم جا سکتے ہیں, آپ کے سر کو ناپا نہیں جا سکتا. جو ادب کے ساتھ ایک ولی کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کر سکتا ہے کہ آپ کے سر کو ناپا نہیں جا سکتا, وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم نبی کے کمالات کو ناپیں گے اور اس کے بعد زوال کی بات کریں گے؟
کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو زوال کی بات کرنے والے وہ ہیں جو اسلام سے خارج ہے۔ اہل سنت میں ایک بھی نہیں لا سکتے جنہوں نے کمال سے ہٹ کے زوال کی بات کی، ایک بھی نہیں۔ ایک بھی لاؤ تو میں اس کو پروف میں قبول کروں گا، لیکن ایک بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے غوث پاک سے یہ سوال ہوا تو اولیاء کرامت کیوں دکھاتے ہیں کہ کبھی کبھی نبی کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو نبی کی شخصیت کو مجروح ہونے سے دنیاوی نام پر بچانے کے لیے ولی اپنی کرامت ظاہر کر کے نبی کے کمال کو اجاگر کرتا ہے۔ جیسے حضور غوث پاک سے عیسائیوں نے کہا تھا کہ اگر تم مسلمان یہ کہتے ہو ہم سچے ہیں تو بتاؤ کہ کیا تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کر کے بتایا ہے؟ سوال عیسائی کر رہے ہیں، مردے کو زندہ کر کے بتایا ہے۔ اور یہ کردستان میں اس زمانے میں عیسائی و یہودی رہتے تھے، اکثریت عیسائی کی تھی، اس لیے ذکر عیسائی کا آیا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، آپ کے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ثبوت اس سے دیا جاتا کہ ہمارے نبی نے بھی ایسا کیا یا نہیں کیا، لیکن فرماتے ہیں میرے نبی کا سوال کر رہے ہو، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ کہا ان کا غلام، ان کے امتی، اور کہا ساتھ میں یہ بھی کہہ لو میں نبی کے بیٹوں میں شامل ہوں، اس لیے کہ میں حسنی بھی ہوں اور میں حسینی بھی ہوں۔ یہ کمال وہیں سے آیا ہے۔ میں تجھے دلیل دوں کہ نبی نے ایسا کیا نہیں کیا تو تو ثبوت مانگے گا، ثبوت کے بعد کہے گا کیا پتا یہ چین صحیح ہے نہیں ہے، کوئی راوی ادھر ادھر کا اندر نہیں ہے، کسی نے کذب تو شامل نہیں کر دیا، یہ کس کتاب سے لا کے پروف کر رہے ہیں؟ بھئی ہزاروں دلیل دینی پڑتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں ایسی دلیل دوں کہ چین کا سوال ہی نہ ہو، مسئلہ حل ہو جائے۔ کہاں تم مجھے جانتی ہو، میں ان کا غلام، بہت نیچے آ کر کے 12 اماموں کے بعد میں میرا درجہ آتا ہے، میں بہت نیچے ان کا غلام۔ اگر میں کسی مردے کو زندہ کر دوں تو میرا نبی تو اپنی جگہ پر، میں کسی مردہ کو زندہ کر دوں تو کہا ہم مان جائیں گے، چین کا سوال نہیں ہے۔ تو پہلے کے لوگ جو دین پھیلائے نا، اس لیے کہ وہ خود اتنے کامل تھے کہ ان کو دین پہنچانے میں چین کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم سلسلہ بیان کریں کیسے کیسے پروف ہوا، وہ اپنے کمال سے نبی کے کمال کو اجاگر کر دیتے تھے۔ یہی اہل اللہ کی شان ہے اور یہی علماء اہل سنت کی شان ہے کہ ہم اب تک اپنے نبی کے کمالات کو گنا نہیں سکے ہیں، زوال کی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں تو غوث پاک کا سر نہیں ناپا جا سکتا ہے۔ فتویٰ رضویہ میں آخری جلد میں ہمارے اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ غوث اعظم کا درجہ بڑا ہے یا امام اعظم کا؟ بہت بڑا سوال ہے، غوث اعظم کا درجہ بڑا ہے یا امام اعظم کا؟ امام اعظم افضل ہیں یا غوث اعظم افضل ہیں؟ تو اگر ہم لوگ جواب دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ غوث اعظم چونکہ مجتہد ہیں لیکن وہ ائمہ مجتہدین میں شامل نہیں ہیں، وہ بھی تقلید میں جاتے، اسی لیے ان کا درجہ نیچا ہے اور ہمارے اماموں کا درجہ اونچا ہے۔ یہ سیدھا سوال ہے، فقہ کا بالکل سیدھا سوال اور سیدھا جواب۔ لیکن ہمارے بزرگوں کے ادب پر قربان، آپ فرماتے تو مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو کہ امام اعظم افضل یا غوث اعظم افضل؟ فرماتے ہیں دونوں میرے مقتدا ہیں، ایک میرے مسلک کے امام اور ایک میرا مشرب کا امام، دونوں وہ ہیں جن کے فضیلتوں کو ہم ناپ نہیں سکتے، افضل و مفضل کا ذکر ہم کیوں کریں گے؟ ہم کیوں کریں گے؟ سب ہمارے نزدیک افضل ہیں، بہتر ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ یہ آپ سب سے افضل ولی کے بارے میں جانتے ہیں؟ آپ کی مسجد میں نام ہے جو افضل الاولیاء مانے جاتے ہیں، لیکن شاید کدھر لکھا ہوا ہے معلوم ہے؟ آپ کی مسجد میں نام لکھے ہوئے افضل الاولیاء کہ ان سے بڑا کوئی کسی نبی کی امت میں ولی نہیں۔ دیکھو ادھر لکھا ہوا ابو بکر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، پھر حسنین کریمین ہیں۔ یہ وہ اولیاء ہیں کہ اس امت میں بھی ان کے برابر کوئی نہیں اور اگلے نبیوں کی امت میں بھی ان کے برابر ولی کوئی نہیں۔
ولایت میں ان کا سب سے اونچا مقام. تو آپ کہتے کہ آپ تو یہ بات بولتے کہ بھئی غوث اعظم اور امام اعظم میں ہم افضلیت و مفضولیت کی بات نہیں کریں گے، تو پھر آپ لوگ ان اولیاء میں افضلیت وغیرہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ شیعوں نے غلط عقائد و نظریات پھیلائے، تو اہل سنت کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ بات کی کہ ابو بکر پہلے درجے پر، عمر اس کے بعد، عثمان اس کے بعد، علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے بعد. اگر شیعوں نے غلط عقائد و نظریات اگر پھیلائے نہ ہوتے تو ہم اتنا ہی کہتے کہ خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ سب سے افضل ہیں. ہم ان میں نمبر کے ساتھ تعین نہ کرتے، مگر جب غلط عقائد و نظریات پھیلائے جاتے ہیں تو علماء اہل سنت کا ذمہ ہوتا ہے کہ اپنی عوام کے عقیدے کی حفاظت کے لیے وہ ان باتوں کو سامنے رکھیں تاکہ ان کے عقیدے کی حفاظت ہو سکے. ورنہ ہم وہاں بھی نہ بولتے کہ کون افضل ہے. سب افضل ہیں. ان میں افضل کون ہے وہ تو ہم نے درجہ معین کیا، لیکن اس افضل کا معنی یہ نہیں کہ دوسرا مفضول ہے، اس لیے کہ وہ ہیں کہ جب غوث پاک کے سر کو ہم نہیں ناپ سکتے تو یہ تو ان سب کے بھی اولیاء کے سردار ہیں، ان کے سروں کو کیسے ناپا جا سکتا ہے؟ نسبت کی حفاظت کرو، یہ نسبت تمہیں بہت کام آئے گی. ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آخری کچھ لفظوں میں، زیادہ وقت تو نہیں ہوا نا، ورنہ پھر میں ختم ہی کر دوں. ایک دو بات اپنی جو ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی ہماری نسبتیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا تعلیم پہنچائی. فرماتے ہیں کہ دیکھو بیعت تو ہوتی ہے نا، حضور سے بھی بیعت کرتے تھے، تو اس کے بعد میں بزرگوں سے بیعت ہم لوگوں نے شروع کی ہے. وہ ہمارے علماء نے کرم فرمایا کہ جب خلافتیں جو دین کے نام پہ ہوتی تھی نا، کہ جس میں کنٹری کو رن کرنا ہوتا تھا، وہ خلافتیں پرابلم میں چلی گئیں. تو پھر اہل بیت نے یہ دیکھا کہ یہ خلافتیں پرابلم میں چلی گئی، اس میں کیسے کیسے لوگ اندر زبردستی کے بھی شامل ہو گئے اور انہوں نے خلافت کو کنگڈم بنا دیا ہے اور دین پرابلم میں جا رہا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ خلافت ہی سے دین کو سنبھالا جاتا ہے اور وہ خلافت ہی خطرے میں چلی جائے تو دین کو کیسے سنبھالا جائے؟ تو ائمہ اہل بیت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تک تو پوری کنٹری کا ایک خلیفہ ہوتا ہے اور اس کی خلافتوں پر بات ہوتی ہے، اور اب جب خلافت خطرے میں چلی گئی ہے اور ان کو ہٹانا مشکل بنتا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون خرابہ ہو جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس خلافت کو ہم خلافت حال میں تبدیل کر دیں. اب یہ خلافت سخاوت مال اور سخاوت حال، یہ اہل بیت نے فیصلہ کیا اس خلافت کو ہم خلافت حال میں تبدیل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں دیندار کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اللہ کے دین کو سنبھال کون سکتا ہے، اس دین کو آگے کون بڑھا سکتا ہے، تو ہم ان کو اپنے سلسلے میں شامل کر کے اسے خلافت دیں گے، اس کو اجازت دیں گے کہ دین کے کام کو اپنے حلقے میں عام کرو. تو یہ اہل بیت کی سخاوت حال کا نتیجہ ہے کہ آج سادات میں تو پیران اعظام ملتے ہیں، مگر غیر سادات میں بھی ہزاروں پیر آپ کو ملتے ہیں. یہ فیضان ہے اہل بیت کی سخاوت کا کہ انہوں نے سخاوت مال سے ہٹ کر کے سخاوت حال کا ایک نیا سلسلہ قائم فرمایا. ورنہ کون کر سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا. ہم لوگ کیسے خلافت کرتے؟ ہم لوگ کیسے کسی کو مرید بنا سکتے تھے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو وہ سلسلہ جوائن کرنے کا کوئی سہارا نہیں تھا. لیکن انہوں نے سخاوت کی، حالانکہ حسنین کریمین کے ساتھ ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا. وہ چاہتے تو اس سلسلے کو آگے نہ بڑھنے دیتے اور ولایت کے سلسلے کو روک دیتے، مگر اہل بیت رسول اللہ کی امت سے کس قدر محبت کرنے والے کہ خاندان کو اجاڑا جا رہا ہے اسی امت کے ہاتھوں سے، مگر اس کے باوجود جو منصب ولایت ان کو ملا ہے
اس کو روک نہیں رہے ہیں۔ امام زین العابدین سے امام حسین فرماتے ہیں میرے بیٹے بیمار ہو، رک جاؤ، میدان میں تمہیں نہیں جاننا ہے، تم جانتے ہو نبی کے اس سلسلے کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، یہ ولایت کی تقسیم ہمارے خاندان میں ہے، اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، اس لیے تم رہو۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو میدان میں جانے سے صرف اسی لیے روکا کہ اس سلسلے کو ہم تک آگے بڑھانا چاہتے تھے، اہل بیت کے فیضان کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، اس لیے اہل بیت کو کبھی بھی اپنی لیسٹ سے خارج نہیں کیا جا سکتا، رسول کی آل کو اپنی لیسٹ سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ اختلاف پیدا کرتے کیسے کرتے ہیں اور کیسے کیسے کسی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت صحابہ کے ساتھ یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کو مانے اہل بیت کو نہ مانے، سنی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اہل بیت کو مانے صحابہ کو نہ مانے، سنی نہیں ہے۔ جو صحابہ کو بھی مانے اور اہل بیت کو بھی مانے وہی سنی ہوتا ہے، ورنہ سنی کہلاتا ہی نہیں ہے۔ اور صرف حسنین کریمین تک یہ محدود نہیں ہے، اگر وہی تک محدود ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا یہ سلسلہ ولایت کی تقسیم کا غوث پاک تک پہنچا اور اس کے بعد امام مہدی تک پہنچے گا۔ امام مہدی تو قرب قیامت پر آئیں گے اور پھر حکومت کو قائم کریں گے۔ میرے آقا نے یہ بتا دیا یہ ولایت کی تقسیم میرے اہل بیت کے اندر ہے، اور امام مہدی تک اس دین کی حفاظت کا ذمہ تو میں لیتا ہوں اور تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک اور خلیفہ آئے گا، جیسے ہمارے خلفائے راشدین نے دین کو محفوظ کیا ہے، امام مہدی بھی دین کو محفوظ فرمائیں گے۔ وہاں تک پہنچا نا، یہ ان کا فیضان ہے کہ یہ سلسلے ہم تک آئے، اس لیے اہل بیت کو اپنی لسٹ سے سنیوں کی لسٹ سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کبھی بھی یہ مت کرنا بھائی اہل بیت ہیں، سادات ہیں، پرابلم سب میں آتا ہے۔ سادات کوئی معصوم نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتا، تو آپ بھی تو معصوم نہیں ہیں، آپ سے بھی گناہ ہوتا ہے، تو سادات بھی معصوم نہیں، ان سے بھی گناہ ہوتا ہے، مگر سادات کی ایک اسپیشالٹی وہ ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا فارمولہ ہے جو آپ کو بتا رہا۔ ایک وہ ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ نسل نبی سے پیدا ہونا، اور پیدا ہونا تمہارے کنٹرول کی بات نہیں ہے، یہ صرف خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جن کو رسول اللہ کے خاندان میں پیدا کیا اس کے لیے اللہ نے بہت بڑی فضیلت عطا فرما دی ہے کہ نبی کے خاندان سے اس کا تعلق موجود ہے۔ اس لیے اہل سنت میں کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہاں تک جو کہ اسماعیل دہلوی کے 100 کفریات ہمارے اعلیٰ حضرت نے گنائے، حالانکہ کتابیں سے 1 to 1 گنائے، 100 کفریات، کفریات ابو الوہابیہ کے نام سے کتاب پیش کی، مگر اس کے باوجود بھی کفر کا برملا فتویٰ نہیں دیا۔ کہا کہ یہ کفریہ ہے، مگر پھر بھی میرے نزدیک مختار انصب یہی ہے کہ اس کے کفر پر کف لسان کیا جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لیو، چونکہ اس کا خاندان رسول پاک سے ملتا ہے، شاہ ولی اللہ کا پوتا لگتا ہے، محدث عبدالعزیز دہلوی کا بھتیجا لگتا ہے۔ سادات سے تو فرماتے ہیں کہ سادات کفر پہ نہیں مریں گے، سادات کو مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا، تو توبہ ظاہر نہیں ہوئی۔ اور خود وہابیوں نے اپنی کتاب میں انکار کیا کہ اسماعیل دہلوی نے جو لکھا وہی ہے، اس نے کوئی توبہ نہیں کی ہے، انہوں نے خود برملا کہا، مگر پھر بھی ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی، تو سب کچھ لکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں بندہ کے نزدیک انسب یہ ہے کہ اس کے کفر کے اوپر کلام نہ کیا جائے، خاموش رہا جائے، اللہ کے حوالے کر دیا جائے کہ اس کا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے۔ انداز دیکھو محبت کا کہ حضور کا خاندان یہ بہت بڑا فیض ہے، دنیا میں اگر امام مہدی تک ولایت جائے گی تو اسی خاندان سے جا رہی ہے، اس کا ہم انکار کیسے کر سکتے؟ تو ہمارے غوث پاک نے قبرستان میں جلی جا کر کے مردے کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا، تو سارے عیسائی مسلمان بن گئے، سارے عیسائی مسلمان بن گئے۔ دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ سند میں جا کے ناپوں گا
تو ہم نے ان کمالات پر جانے کی کوشش نہیں کی نا، تو اس لیے جو صاحب کرامت ہیں واقعتاً علماء اہل سنت کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق وہ درجہ ولایت پر جا سکتا ہے، تو اس کا بہت بڑا فیضان ہوتا ہے۔ ہمارے غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے نا، تو میں تو اپنی کسی بھی دعا میں، اپنے کسی بھی ایصال ثواب میں غریب نواز کو میں بھولتا نہیں۔ میں تو اپنے جامعہ کا نام بھی رکھا جامعہ معینیہ، معین الدین اجمیری کے نام سے ہمارے جامعہ کا نام ہے، اور ابھی ہم دارالیتامہ جو بنا رہے ہیں اس کو بھی میں نے چشتیہ دارالیتامہ رکھا ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے محسن اعظم ہیں، کمالات لے کے آئے تھے کہ تعلیمات تھی مگر اپنوں کے لیے، ان کو تعلیم دیتے تھے، آگے بڑھاتے تھے، اور اہل کفر میں تعلیم کہاں چلتی ہے؟ وہاں کمال چلتا ہے۔ تم جس دین کو لے آئے اس کا کمال کیا ہے؟ کہا میں کمال بتاتا ہوں، تو سارے جادوگروں کو توڑ کے رکھ دیا۔ میرے غریب نواز نے تو دنیا ہندوستان نے یہ کہا کہ یہ وہ کمال لے کے آیا ہے کہ ہندوستان میں ایسا صاحب کمال کوئی نہیں ہے کہ جس کا کمال ان کے کمال کو توڑ سکتا ہو۔ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بنے ہیں۔ ہم کمالات کو دیکھ کے مسلمان بننے والے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمالات کو دیکھ کے میرے باپ نے کلمہ پڑھا اور اس کمال کا میں منکر بن جاؤں اور کہوں کہ اولیاء کچھ نہیں کر سکتے؟ اولیاء کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بول بول کے مسلمان کو نہیں سدھار پا رہے ہیں، اور میرے غریب نواز نے کچھ بولے بغیر ہندوستان کے لاکھوں کافروں کو کلمہ پڑھا دیا۔ یہ کمال تھا جس نے ہندوستان میں کمال کر کے دکھا دیا۔ آج لاکھوں اور کروڑوں مسلمان ہیں، تو ان سب کو غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے غریب نواز، آپ کا احسان ہے، آپ نے اپنے کمالات سے ہمارے آبا و اجداد کو مسلمان بنایا نا، تو ان کے یہاں پیدا ہو کر کے ہم نے بھی اسلام قبول کیا۔ ہم آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتے۔ آپ ہمارے محسن اعظم ہیں ہندوستان میں۔ پتہ یہ چلا کہ کمالات بتا کر کے لوگوں کو مسلمان بناتے تھے، اور اپنے کمالات سے نبی کے کمالات کو اجاگر کرتے تھے۔ یہی کام آج تک علماء اہل سنت نے کیا، مشائخ اہل سنت نے کیا، اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کوئی عالم ہے کہ جو بولا کہ نبی کے پاس فلاں چیز نہیں تھی؟ کوئی سنی بولا؟ اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا، اتنا کمال تھا، اتنا نہیں تھا، نبی اتنا کر سکتے تھے، اتنا نہیں کر سکتے تھے، ایک بھی نہیں بولا۔ ہم تو ضعیف سے ضعیف بھی حدیث اگر فضیلت میں آتی ہے نا، تو ہمارے علماء نے تو اصول حدیث میں اس اصل کو شامل فرمایا کہ فضائل کے باب میں اگر کسی آنے والی بات کو اگر حدیث کا نام بھی دیا جائے تب بھی اس کو فضیلت کے باب میں قبول کر لیا جائے گا۔ اصول کیسے بنایا حدیث کا؟ اس لیے تاکہ فضائل اتنے ہیں کہ نبی کے سر کو نہیں ناپ سکتے، اس لیے کہ اولیاء کے سر کو ناپا نہیں جا سکتا۔ تو علماء اہل سنت نے یہی طریقہ دیا ہے کہ ہم فضائل کے باب میں ضعیف سے ضعیف حدیث کو بھی قبول کر لیں گے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اگر کسی نے کسی بھی پرابلم کی بات کی ہے تو اس کا حتی الوسع ہم جواب بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہاں بھی انہیں اعتراض پر اعتراض کیے اور ہم لوگوں نے جواب پر جواب دیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس دنیا میں اگر ایک لائبریری اتنی بڑی بنائی جائے اور مکمل اوپر سے لے کے نیچے تک کتابیں اگر رکھی جائے نا، تو علماء اہل سنت کی وہ کتابیں آپ کو ملیں گی جن پر جس میں نبی اکرم پر اعتراض ہوا، اور ہمارے علماء نے کوشش کر کے ہر سوال کا جواب بنانے کی کوشش کر کے ہم لوگوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کی۔ تو علماء اہل سنت سے منسلک رہو، اپنی نسبتوں کی حفاظت کرو، اپنا عمل اچھا بناؤ۔ الحمدللہ عمل اچھا ہو جائے بہت اچھی بات ہے، مگر ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمل سے جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤ گے۔ بخاری کی حدیث ہے، عمل سے جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ کے فضل سے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا حضور آپ کا، میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، عمل سے نہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ایمان ہی سب سے بڑی نسبت ہے، اس کو سنبھال کے رکھو نا تو جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ آخری لفظ بخاری کی حدیث ہے،
انما العبرۃ بالخواتم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا انجام جو ہے وہ خاتمے کا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ زندگی پر آدمی مومن و مسلم رہا، متقی پرہیزگار رہا، سب کچھ رہا، مگر مرتے وقت اس کا ایمان و اسلام ناپو۔ اگر اس وقت مومن ہے تو آگے اس کے لیے منزل آسان ہے، اگر زندگی پر کیا اور مرنے سے پہلے ایمان چلا گیا تو سب بیکار ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی نسبت جو ہم کو ملی ہے وہ ایمان کی، اور جب تک ایمان سلامت رہتا ہے نبی سے نسبت باقی ہے، خدا سے نسبت باقی ہے، سارے ولیوں سے نسبت باقی ہے، اور ان سب کا فیض ہمیں ملتا ہے۔ اور آخری لفظ، اس کے بعد کوئی جملہ نہیں بڑھاؤں گا ورنہ آپ بولیں گے کہ مولانا آخری کہہ رہے اور ایک بات اور ملاتے جا رہے ہیں۔ آخری ایک تو ہوتا ہے بھائی بیعت کرنا، بیعت اتصال۔ بیعت اتصال ہوتا ہے، ایک بیعت ایصال ہوتا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس کی تقسیم فرمائی۔ بیعت اتصال، اتصال کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کسی بزرگ سے وابستہ ہو جاؤں، ان کے ہاتھ پر بیعت کروں تاکہ میرا سلسلہ روحانیت کا نبی تک پہنچ جائے۔ تو پیروں کا بہت بڑا احسان ہے، وہ بس اتنا ہے متقی پرہیزگار ہو، تھوڑا دین جانتا ہو، عقیدے میں کوئی تفرقہ نہ ہو تو وہ قابل قبول ہے بیعت کے سلسلے میں، چار شرائط جس میں پا لیے جائیں۔ مگر ان لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کیا ہوتا ہے، ہم اپنے پیر کو دیکھتے ہیں، بھئی تھوڑا بہت شرط کے نیچے نہیں جانا چاہیے، شرط کے اندر برابر ہے، اس کے بعد اس میں کتنا کمال ہے وہ مت ناپو۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارے سلسلے غوث پاک سے ملتے ہیں روحانیت میں، اس لیے کہ وہ سردار ہیں اور سارے سلسلوں کو ان سے وابستہ روحانیت میں ہونا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے پیر میں کمال مت دیکھ، اس میں نہیں تو اس کے آگے والے میں، اس میں نہیں تو اس کے آگے والے میں، اس میں نہیں تو اس کے آگے والے میں، اور کچھ نہیں تو غوث پاک میں تو کمال ہی کمال ہے۔ اتنا شکریہ مان کہ کسی نے درمیان میں آ کر تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ملا کر کے احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے کہ غوث پاک کی روحانیت سے تو وابستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ چین چلتی ہے اجازتوں کی کہ جس سے ملا جاتا ہے روحانیت غوث پاک کے ساتھ۔ تیرے پیر نے تجھ پر کرم کیا ہے، تو نے نہیں، تو نے تو صرف ہاتھ رکھا ہے، اس نے کرم کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ تیرے ہاتھ کو وابستہ کر کے غوث پاک کی روحانیت میں تجھے شامل کر لیا۔ تو ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے یہ شیخ اتصال ہے کہ جو اپنے ہاتھ کے ساتھ تیرے ہاتھ کو ملا کر کے، تیرے عہد و پیمان کو قبول کر کے تجھے غوث پاک کے ساتھ ملاتا ہے، وہ تمہیں نبی کے ساتھ میں ملا دیتے ہیں۔ نبی کے ساتھ تیری روحانیت کا سلسلہ ایک پیر کے واسطے سے وابستہ ہو گیا، یہ معمولی کرم نہیں، بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے پیر کی حتی الوسع عزت کرنا، اور اگر تیری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے تو تو خاموش رہنا، سوال دوسرے کریں گے مگر تو خاموش رہنا، اس لیے کہ تجھے اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ دوسرے کریں گے سوال کہ بھائی ایسا کیوں ہوا، لیکن تو نہیں، تو ادب سے بیٹھے گا۔ یہ شیخ کا طریقہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ 21ویں جلد کی بات کر رہا ہوں سارے، اس لیے کہ میں ابھی اس پر لکھائی کر رہا ہوں نا عقائد کے سلسلے میں، تو یہ سب چیزیں میرے سامنے ہیں۔ اور دوسرا ایصال ہوتا ہے، ایصال کے معنی پہنچا دینا۔ تو پہنچا دینا کیسے ہوتا ہے کہ بھئی آپ سارے طریقے جو تصوف کے ہیں ان سب کے اندر کامل ہونا چاہتے ہیں، تو ایک شیخ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی تعلیمات میں تمہیں شامل کر کے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو، اس کو شیخ ایصال کہتے ہیں۔ تو ایک اتصال ہے اور ایک ایصال ہے، جو الحمدللہ سارے سنی ان چار سلسلوں میں بیعت میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں ملاتے ہیں۔ اور ایک فرماتے ہیں شیخ جو بیعت تبرک، یہ بھی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تقسیم میں شامل۔ بیعت تبرک، بیعت تبرک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، عمل بھی نہیں کرتا ہوں، پرابلم ہی پرابلم ہے۔ ہمارے سنیوں کی اکثریت ایسی ہے، مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، حالانکہ آباد کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ اس نے اتنا ہمیں عطا کیا، اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں بھی یہ حاضری نہیں دیتے، اپنے غوث پاک کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ شیخ تبرک جو ہوتا ہے اور بیعت تبرک جو ہے، اس کا مطلب کسی بھی اجازت اور خلافت میں شامل
جو شرائط کا پابند ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا اس لیے کہ اس نام کا تبرک مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں کون ایسا ہے کہ جو ایصال چاہتا ہے؟ سب یہی چاہتے ہیں کہ صرف تبرک ہی مل جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان لوگوں کو بھی آپ یہ مت کہنا کہ وہ نقصان میں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نقصان میں نہیں جاتا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے نا، پھر بھی کل بروز قیامت یہ کہنے کا حق اس کو دیا جائے گا میرے پیر صاحب آپ جانتے ہیں آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر کے میں نے اپنی نسبت کو آپ کے ساتھ ملایا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جن عظیم لوگوں کو جنت میں جانے کے بارے میں اجازت دے گا تو پہلے اللہ فرمائے گا اے جنتیوں اپنی سب بنا لو، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا جو مسلمان ہیں، جہنمیوں سے کہا جائے گا درمیان سے نکلو، مسلمان درمیان سے نکلیں گے۔ کون؟ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ کیا کریں گے؟ درمیان سے نکلیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا ان میں سے دیکھو یہ سارے جنتی ہیں، ان کو شفاعت کا ہم لوگوں نے اجازت دے رکھی ہے، یہ شفاعت کریں گے، تم بولو۔ تو حدیث میں آیا ہے کوئی کہے گا حضور آپ جانتے میں نے آپ کو پانی پلایا، حضور آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا، حضور آپ جانتے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں آ کر کے آپ نے جو کام کہا میں نے کر لیا۔ تو فرمائیں گے کہ وہ یاد کریں گے، اور یاد کرنے کے بعد میں وہ ان کو یاد دلائیں گے تو وہ کہے گے ہاں اللہ اس نے مجھے وضو کا پانی دیا تھا، یہ میری ضرورت میں کام آیا تھا اس نے۔ تو اللہ فرمائے گا تمہارے اوپر ہے، تم شفاعت کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کے کہنے سے ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیعت تبرک کو بھی معمولی مت سمجھو، اس میں مرید کی کامیابی نہیں ہوتی ہے مگر نسبتوں کا فیض اس کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ اس لیے ہم ان محفلوں کو آباد کیے ہوئے اللہ تعالیٰ غوث پاک کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اور ایک بات یاد یہ رکھو کہ سچ بولنا ایک مسلمان کی پہچان ہے، سچائی ہمارا عقیدہ ہے، سچ بولنا ہماری پہچان ہے۔ ہمارے غوث پاک نے پہلے ہی دن سے ہم کو بتایا تھا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ سچ بولنا، بیٹا کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا۔ تو مال لٹنے کے لیے آ گئے، پھر بھی سچ بتا دیا کہ میرے پاس میں پیسہ ہے اور دے دیا، باقی واپس مل گیا، سب کو مال بھی واپس مل گیا، مگر سچ بولنے پر رہے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس ملک میں ہم سچائی کے ساتھ کام لیں تاکہ غریب نواز اور غوث پاک کے فیض و برکات سے ہم سب مالا مال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔